اس وقت میں جانوروں پہ سفر ہوتے تھے، پختہ راستے نہیں تھے، کھانے پینے کی بہت قلت تھی، تو اس لیے اس وقت میں زیادہ دشوار تھا۔ آج کل اے سی کی گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے اور بندہ بڑی جلدی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر سفر میں آسانی ہو، زیادہ دشواری نہ ہو، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نے بعد میں بھی قضا کرنی ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھو گے تو رب رمضان کی فضیلت بھی تمہیں عطا فرما دے گا، رمضان کی فضیلت بھی تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو سفر میں دشواری نہ ہو، آسانی ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال انسان کے پاس یہ آپشن ہے، سفر میں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، چھوڑنا چاہے بعد میں قضا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جاتے تو منا من یصوم ومنا من یفطر، فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوتا تھا سفر کی حالت، بعض نے روزہ چھوڑا ہوتا تھا۔ اب صحابہ کرام ہیں حضور کی معیت میں اور کہتے ہیں نہ روزہ رکھنے والے پر کوئی ملامت ہوتی تھی، نہ روزہ چھوڑنے والے پر کوئی ملامت، حتیٰ کہ ایک آدمی نے آ کر مسند احمد بن حنبل کی حدیث صحیح ہے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر سفر پہ ہوتا ہوں، تو بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے روزہ رکھنے کے بارے میں؟ تو حضور نے فرمایا سم ان شئتا وافطر ان شئتا، فرمایا تو چاہے روزہ رکھ لے چاہے روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر۔ بعض صورتوں میں شریعت روزہ رکھنے سے منع بھی کرتی ہے، سفر کی حالت شدید بندے کو مشقت لاحق ہو، گرمی ہے اور اس نے سفر میں بہت زیادہ چلنا ہے، اسے شدید تھکاوٹ لاحق ہوگی، مشقت آئے گی، شریعت کہتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ بات وہی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ رب مصطفیٰ کی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے رمضان میں سفر کیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رمضان میں سفر کیا۔